بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. وصلى وسلم على سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اچھا جی، من الفلسفہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. یہاں پہ پہنچے ہیں، یہ اصطلاحات ہی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آج ان کو ختم ہو جانا چاہیے یا ایک آدھ، اس کے بعد طبیعات شروع کریں گے. فزکس، یعنی فزکس اس طرح کے فلسفے میں پڑھائی جاتی ہے، اور زیادہ تر ارسطو کی فزکس ہے. تو محل کیا ہے اور موضوع کیا ہے؟ کئی اصطلاحات آئی ہیں. عرض، پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں جوہر اور عرض کا فرق تو بار بار آتا رہا ہے. جوہر کا فرق کیا کہ نہیں کیا، لیکن دوبارہ تھوڑا سا کر دیں گے تاکہ میرا خیال ہے ہونا تو چاہیے ہی ہے. جوہر تو ایک بنیادی اصطلاح ہے فلسفے کی بھی اور فزکس کی بھی. موجودات ثلاثہ، بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انشاءاللہ اصل چیز جو ہے آہستہ آہستہ ان چیزوں کے بارے میں فہم پیدا کرنا ہے. اس کے بعد آپ خود ان چیزوں کو جو ہے اتنی یہ مشکل چیزیں نہیں ہیں، مشکل انہوں نے بنائی ہیں تاکہ، اور مشکل اس لیے بھی بن گئی ہیں کہ ظاہر ہے کہ جس طرح لکھی گئی ہیں اس کا. اب دیکھیں، امام غزالی کی کتابیں پڑھیں فلسفے پہ، بالکل آسان زبان میں استعمال، یعنی مشکل سے مشکل چیز کو، یعنی مستصفیٰ میں ان کی منطق پڑھیں. اس لیے میں بار بار سوچتا ہوں کہ انہوں نے منطق مدرسے میں وہ المستصفیٰ والی کیوں داخل نہیں کی. بالکل اس طرح پڑھاتے ہیں، اس سے مطلب آپ کے اندر جو ہے منطقی فہم پیدا ہوگا. اور اگر عبارت کرنے میں آپ لگ گئے، حل کرنے میں اتنا لگ گیا، تو وہ مطلب یہ کہ لغت وغیرہ تو سیکھ جائیں گے، لیکن منطق سیکھنے کا یا فلسفہ سیکھنے کا جو مقصد ہے وہ جو ہے اسے پشت چلا جاتا ہے. تو اس لیے مطلب پرانی کتابوں کی بھی اہمیت ہے، ان کو میں نکالنے کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ صغرا، وسطیٰ، کبریٰ، وہ تینوں اب یاد بھی نہیں ہے کیا پڑھے. صغرا اور کبریٰ تو ہے، وسطیٰ بھی ہے کہ نہیں یہ یاد نہیں ہے، لیکن وہ پڑھی تھی ساری بہت پہلے. اس کے بعد جو ہے مرکات وغیرہ سے پہلے جو ہے امام غزالی کی جو ہے، مرکات کے ساتھ ساتھ ہی امام غزالی کی مستصفیٰ کے اندر جو منطق ہے اس کو شامل کرنا چاہیے. حنبلیوں کے ہاں مطلب یہ ہے کہ ابن قدامہ نے، میرا خیال ہے اسی کا، ابن قدامہ نے یا حنبلیوں کے دوسرے ائمہ میں سے کسی امام نے اسی کا اختصار کیا تھا جو حنبلیوں کے ہاں پڑھائی جاتی ہے، یعنی ان کے ٹریڈیشنل نصاب میں. اب سعودی عرب وغیرہ میں پڑھائی جاتی ہے، یعنی سعودی عرب کے مدارس یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے اور نہ ہوتی ہے، لیکن ان کے یہاں مطلب یہ ہے کہ
جو مساجد مدارس مساجد میں جو ہے جو ان کے پرانا طریقہ بھی چلتا ہے ساتھ ساتھ. بہرحال تو موضوع سے نکل گئے. محل اور موضوع، اور محل کو کے لیے جوہر اور عرض کا فرق کر رہے ہیں، تو چلے پہلے وہ کر لیتے ہیں. جوہر اور عرض کیا ہے؟ جوہر کیا ہے اور عرض کیا ہے؟ جوہر اور عرض. جوہر ہی کو مطلب یہ کہ انگریزی میں سبسٹنس کہتے ہیں، اور عرض کو جو ہے ایکسیڈنٹ بھی کہتے ہیں، اور کیریکٹرسٹکس بھی کہتے ہیں. لیکن فلسفیانہ جو اصطلاح ہے وہ تو جوہر اور کسی بھی چیز کا جوہر اور عرض میں کیا فرق ہے؟ پہلے جوہر کی تعریف کرتے ہیں. تو میں نے یہاں جو ہے لکھ لی ہیں تعریفیں تاکہ زیادہ وقت اس میں خرچ نہ ہو، کیونکہ یہ پہلے بھی کر چکے ہیں. تو جوہر کی تعریف کر رہے ہیں ما یکون بذاتی، جو اپنے بلبوتے پر قائم ہے. اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں سیلف سبسسٹنٹ. ہے انه موجود ولا یہ موجود یعنی تصور میں، حقیقت میں موجود نہ بھی ہو، لیکن اس کا موجود جو ہے اور ولا يحتاج الى شيء آخر يقوم به ويعتمد عليه في وجوده، یہ ہے سبسٹنٹ. یعنی اس کی مثال اگر میں آپ کو دینا چاہوں تو یہ سمجھ لیں کہ مثلا جیسے کرسی کی میں مثال بار بار دیتا ہوں، چیئر ہے، کرسی کو لے لیں. کرسی تو خود قائم بذات ہے، یعنی ریلیٹیو ٹرم، یعنی اضافی اعتباری اعتبار سے. یعنی اگر کرسی کے رنگ کو دیکھیں اور اس کے مادے اور حیت کے ملاپ کو دیکھیں اور رنگ کو دیکھیں، تو رنگ جو ہے کرسی کا، وہ کرسی کے بغیر جو ہے قائم نہیں ہے. اگر کرسی کے ساتھ قائم نہیں ہوگا تو کرسی کے بغیر قائم ہو جائے گا، کسی اور چیز کے ساتھ قائم ہوگا. لیکن اپنے بلبوتے پہ رنگ جو ہے اس کا وجود نہیں، تو اس لیے رنگ جو ہے وہ جوہر نہیں، وہ عرض ہے. اس کے برعکس جو ہے کرسی جو ہے اپنے بلبوتے پہ قائم ہے. ظاہر ہے ایک حد تک، یعنی رنگ کے مقابلے میں اس کا ایک قائم بذات وجود ہے جو رنگ کا نہیں. یعنی آپ کرسی کا رنگ جو ہے کالا کر دیں، کرسی کا رنگ سفید کر دیں، کرسی کرسی رہتی. یہ بنیادی فرق ہے قائم بذات. ما یکون بذات ہی موجود ولا یحتاج ویعتمد علیہ فی وجود. اس کو حقیقت اساسیہ کہتے ہیں. یعنی یہ پہلی تعریف تھی، یہ بنیادی تعریف ہے. اور جوہر کو حقیقت اساسی، کسی بھی چیز کی جو اصل اساس ہے اس کو بھی جوہر کہتے ہیں. وما یجعل الشیء ہوا، تو اس لحاظ سے یہاں جو جوہر کی تعریف ہے وہ ہے جس کو ماہیت کی تعریف سے تقریباً مل جاتی ہے، جس کو ایسنس کہتے ہیں. وما یمیزہ عن غیرہ، تو یہ اذا زال الجوہر زال الشیء نفسه. مثلا یہ ہے کہ پچھلی بار جو ہم نے مثال دی تھی کہ انسان کا جو ہے ہاتھ غائب ہو جائے تو انسان رہتا ہے، اس کی ٹانگیں چلی جائیں. لیکن یہ کہ انسان کی یعنی حیوانیت چلی جائے مثلا تو وہ انسان نہیں رہے گا. یہ انسان کی ریشنالٹی چلی جائے تو ان معنوں میں وہ انسان نہیں رہے گا کہتے ہیں. اور تیسرا جو ہے اس کی الموضوع الذي تحمل علیہ اور تحمل علیہ الاعراض هو ذات الذي تتصف بصفات و خصائص معینہ. تو جوہر وہ چیز ہوتے ہیں جس کی طرف صفات منسوب ہوتی. مثلا کرسی کا رنگ، کرسی اس میں دیکھیں کرسی جو ہے
سرخ ہے، یہ موضوع ہے، یعنی جملے کا موضوع بن سکتا ہے، یہ منطقی قضیے کا موضوع بن سکتا ہے. کہتے ہیں کرسی کا رنگ سرخ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرخ رنگ جو ہے کرسی ہے. رنگ جو ہے یہ موضوع نہیں بن سکتا. تو جس چیز میں اعراض مختلف قسم کی جو صفات ہیں وہ آ سکیں، مجھ سے منسوب ہو سکیں، تو وہ جوہر ہوگا. اور مثلا یہ کہ کرسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کرسی جو ہے آرام دہ، تو آرام دہ ایک صفت ہے جس کو ہم کرسی کی طرف منسوب. تو یہ تین ہی چیزیں جو ہے جوہر کا جوہر کی مختلف زاویوں سے تعریف کرتے ہیں. اچھا، عرض جو ہے اس کے مقابلے میں اب وہ آ ہی گیا ہوگا. مثلا عرض جو ہے ما یکون بغیر ہی، تو یہ اس کے بالکل الٹ، کہ اپنے بلبوتے پہ قائم نہیں ہو سکتی لیکن اپنے غیر کی محتاج ہوتی ہے. جیسے رنگ، جیسے آرام دہ ہونا، جیسے طول، جیسے عرض، جیسے گہرائی اور گہرائی. تو یہ خود جو ہے ان کا وجود نہیں ہو سکتا. کسی چیز کی طول ہوگا، کسی چیز کا عرض ہوگا، کسی چیز کی گہرائی ہوگی. طول جو ہے کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے، کرسی کا بھی ہو سکتا ہے، کتاب کا بھی ہو سکتا ہے. کتاب اور کرسی اور یہ چیزیں جو ہیں یہ جوہر ہیں اس اعتبار سے، یعنی رنگ کے مقابلے. ٹھیک ہے. تو عرض وہ ہے جو ما یکون بغیر ہی، اے انہ لا یوجد بذاتی، اپنے آپ پہ کام نہیں سکتا. ولیحتاج الی موضوع یا جوہر لیقوم به ویتصف. مثلا رنگ جو ہے کرسی کا محتاج ہے، عرض جو ہے کرسی کا محتاج ہے، طول جو ہے کرسی کا محتاج ہے. صرف محض کرسی کا نہیں، لیکن کسی نہ کسی چیز جو کرسی جیسی ہو اس کی محتاج ہے. ٹھیک ہے جی. کرسی نہیں ہوگی تو مثلا کپڑا ہوگا، کپڑا نہیں ہوگا تو کتاب ہوگی، کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے. پھر صفت اور خاصیت، اس کو بھی یعنی یہ عرض کی ایک تعریف یہ ہے، یا تعریف یا اس کو ایک سمجھانے کا طریقہ کہ صفات اور خاصیت جو جوہر کی ہوتی ہیں اس کو عرض. والکیفیت التی یکون علیہا الجوہر وحالہ التی یتصف بہا. تو کرسی کی حالت جو ہے یا کرسی کی جو کیفیت ہے، کرسی خود تو جوہر ہے ایک ان معنوں میں، لیکن اس کی جو کیفیات ہیں کہ وہ سبز ہے یا کتھئی ہے یا آرام دہ ہے یا غیر آرام دہ، تو یہ اس کی صفت ہے. يمكن أن يتغير العرض دون أن يتغير الجوهر في ذاته. اچھا، تو جو چیزیں ہیں وہ صفات جو ہیں وہ متغیر ہوتی رہتی ہیں. عرض جو ہے متغیر ہوتے رہتے ہیں، آپ کرسی کا رنگ تبدیل کر سکتے ہیں، جبکہ جوہر جو ہے ان معنوں میں فی نفسہ ہی تبدیل نہیں ہوتا. اچھا، پھر اس کی ہم نے یہاں جو ہے جو میں نے ابھی بیان کی وہی اس کی تفصیل یہاں ہے. تخیل شجرہ، یہ الشجر نفسها بجذورها وساقها وغذائها هي الجوهر، یعنی مثال کے اعتبار سے یعنی درخت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوہر ہے، بذات خود قائم ہے ایک حد تک، یعنی رنگ کے مقابلے میں. لیکن اس کے جو رنگ ہے اور جو اس کے اوراق ہیں، یعنی پتے جو ہیں، اس کا جو طول ہے، چھوٹا ہے، لمبا ہے درخت، یا سبز ہے یا پیلا ہے، یا اس میں پھل پھول ہیں کہ نہیں، ہذا کل اعراض، یہ تمام جو ہے اعراض ہیں. اور یہ اعراض جو ہے تبدیل ہو سکتی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ایک ہی جو درخت ہے وہ ایک موسم میں وہ سبز ہوتا ہے، دوسرے موسم میں وہ پیلا ہو جاتا ہے، تیسرے موسم میں وہ براؤن کلر کا ہو جاتا ہے. کچھ درخت جو ہیں چھوٹے ہوتے ہیں ابتدا میں اور پھر بڑے ہو جاتے ہیں، کچھ درخت چھوٹے ہوتے ہیں دوسرے کے مقابلے میں. تو صفات بدلتی رہتی ہیں. چیز جو ہے ایک دوسری مثال یہاں انسان کی تھی. انسان جو ہے اس کو سمجھ لیں جوہر ہے، لیکن انسان کا طول، اس کا رنگ، اس کی حالت صحت، اس کی فیلنگز، یعنی اس کی
اس کی فیلنگس، اس کے احساسات، یہ اس کے اعراض ہیں، عرض ہیں، اس کی صفات، یہ بدلتی رہتی ہیں، تغیر ہوتی ہے، لیکن انسان وہی رہتا ہے. میں علی ہوں، میں کبھی بولتا ہوں، کبھی چپ رہتا ہوں، کبھی خوش ہوتا ہوں، کبھی باختصار جوہر هو الاساس الثابت للشيء. تو جوہر وہ چیز ہے جو کسی بھی چیز کی اساس ہے، اسی کو سب سٹانس، سبسٹینس جو ہے وہ لغوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو وہ چیز ہے جو سبسٹینس، جو اساس ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی. اس کے مقابلے میں جو عرض ہے، صفت ہے، وہ بدلتی رہتی. یعنی آپ اگر سبسٹینس جو لفظ ہے انگریزی کا، اس کا لغوی معنی دیکھیں اس کی، یعنی سبسٹینس کا مطلب انگریزی زبان میں ہے یعنی a particular type of matter. لیکن اس کی اور اس کے ایک معنی جو ہے something یعنی مستقل، stable، something stable. لیکن اس کے اگر آپ لاطینی روٹ کو دیکھیں، سبسٹینس لاطینی زبان سے آیا ہے، سبسٹارے. سبسٹینٹ کا مطلب ہے سبسٹینٹ اسٹینڈنگ فرم، یعنی ستون کی طرح جو قائم ہو، مضبوط. تو سبسٹینس کو سبسٹینس اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی صفات تبدیل بھی تو ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کی اساس جو ہے بالکل جو کی تو قائم ہے. یہ سبسٹینس. اچھا، یہ جو سمجھ میں آ گیا تو جو ہے میں نے یہاں مختصراً جو ہے کشاف سے جوہر اور عرض کی جو مختلف تعریفات ہیں وہ نقل کر دی ہیں تاکہ اس سے جلدی سے گزر جائیں. تو جوہر کی تعریف ایک یہ کی ہے صاحب کشاف نے، هو الموجود القائم بنفسه، جو اپنے آپ سے قائم. تو اس میں فرق نہیں حادث اور قدیم کا اس میں، کیونکہ حادث اس لیے میں نے کہا کہ نسبتاً نسبی ہے یہ ساری چیز، کیونکہ کرسی بھی ظاہر ہے کہہ رہے ہیں قائم بذات ہے، لیکن قائم بذات ہے رنگ کے مقابلے میں، ورنہ جو ہے وہ بھی درخت کی محتاج ہے، مثلا لکڑی کی محتاج ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بنانے والے کی محتاج ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ نسبی ہوتا ہے. حقیقتاً جو ہے قائم بذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے مثلا حتیٰ کہ مثلا ڈیکارڈ بھی جو ہے جدیدیت کا بانی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اصل سبسٹنس صرف خدا ہے. یعنی ان معنوں میں نہیں، ان معنوں میں کہ جو تعریف فلسفیوں نے کی ہے سبسٹنس کی، وہ اور کسی چیز پہ حرف بحرف صادق نہیں آتی خدا کے علاوہ. تو اس لیے یہاں انہوں نے بھی کہہ دیا وہ الموجود القائم بنفس حادثاً کانا قدیما، لیکن جو حادث ہوگا وہ نسبی طور پہ ہوگا، وہ حقیقتاً قائم بذات نہیں ہوگا ظاہر، کم از کم ہمارے نزدیک. گو کہ جو دہریے ہیں وہ اس کو نہیں مانتے. وَيُقَابِلُهُ الْعَرْضُ بِمَعنِ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ، اور عرض ساری ہر وہ چیز عرض ہے جو جوہر نہیں ہے اس معاملے. یہ تو ایک یہ اصل جو ہمارے ہاں جو ہمارے تناظر میں اس وقت جو اصل جو ہمارے سمجھنے کا سبسٹنس سوری جوہر اور عرض کا جو ہے مطلب ہے وہ یہی ہے. اچھا، دوسرا کہہ رہے ہیں الحقیقہ و ذات. حقیقت اور ذات جو ہے وہ بہذا المعنی یقال ای شیء هو فی جوہری ہے فی ذاتی و حقیقتی و یقابل العرض بمعنی الخارج من الحقیقہ. تو سبسٹنس کی تعریف تو لوگ کر دیتے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ سبسٹنس ہے کیا کسی چیز کا. تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جو ماہیت ہے وہ سبسٹنس ہے، یعنی کسی چیز کی حقیقت ہی اس کا سبسٹنس ہے. یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اصطلاح کے سمجھنے سے کوئی تعلق نہیں. وَيُنْقَلُ عَنْ بَعْضِ الْمُتَفَلْسِفَةِ أَنَّ الْجَوْهَرَ هُوَ الْقَائِمُ بِالذَّاتِ الْقَابِلُ لِلْمُتَضَادَاتِ. جوہر وہ ہے جو قائم بذات ہے اور جن میں متضاد چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. مثلا ایک ہی چیز جو ہے وہ
لمبی بھی ہے اور گہری بھی ہے اور طول بھی ہے، سفید بھی ہے اور کالی بھی ہے، یا ایک وقت میں سفید ہے دوسری جگہ کالی ہو جاتی ہے وغیرہ۔ وَيُنْقَلُ عَلَى آخِرِينَ الْجَوْهَرَ مَا إِذَا وُجِدَ كَانَ حَامِلًا لِلْأَعْرَاضِ۔ دوسرے ایک تعریف یہ ہے کہ جوہر وہ چیز ہے جب وہ پائی جاتی ہے یعنی تو وہ اس قابل ہوتی ہے کہ اس کی صفات ہوں۔ وَيُقَالَ وَالْحُكَمَاءُ الَّذِينَ عَرَّفُوا الْجَوْهَرَ بِأَنَّهُ هو الموجود لا في موضوع، عرفوا العرض بالموجود في موضوع، يضيف من عرف الجوهر بأنه المتحيز لذاته عرف العرض بالمتحيز، يعني المتكلم الجوهر لا يكون إلا المتحيز بالذات۔ تو یہ اس پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر میں نے پڑھ دیا تھا کہ جو ہے کہ ہمیں جو ہے اس وقت جو بنیادی فلسفیانہ تعریف ہے وہی چاہیے تھی جو آ گئی ہے، اور عرض جو ہے ما لیس کذالک، جو عرض وہ ہے جو وہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہے امام جرجانی نے جو جوہر کی تعریف کی ہے وہ ماہیت سے کی ہے، ایسنس۔ تو یہ ایک مطلب یہ ہے کہ تعریف تو کی ہے جوہر کی، لیکن یہ کہ یہ بھی بتا دیا کہ جوہر کیا ہے، حقیقی جوہر صرف ماہیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، جب آپ تعریف کرتے ہیں تو جوہر ہے، ماہیت ہے۔ اس کے بعد سوال یہ پتہ ہوتا ہے کہ جوہر ہے کیا کسی بھی چیز کا، تو ان کا یہ ہے کہ وہ ماہیت ہے، اور جب عیان میں وہ ہوتی ہے تو حیولہ، صورت، جسم، نفس اور عقل، تو یہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ہمارے دستور العلماء میں جو کہ جوہر کی فی الموجود لا فی موضوع کو بعبارت آخر ماہیت اذا وجد کانت فی العیان کان لا فی موضوع وایضاً قال الجرح والمتحیز بالذات۔ سو یہ دستور العلماء والے کی بھی وہ یہ جو تعریفات میں کی ہے، پر میرے خیال میں جو ہے اس وقت ہمارے کام کی ہے وہ پہلی ہے جو ہم نے بتائی، اور جو تھانوی کی پہلی تعریف سے ملتی ہے۔ تھانوی کے ظاہر کہ وہ کتاب لمبی ہے، اس میں سارے اقوال، بہت سے اقوال فلسفیوں کے بھی نقل کرتے ہیں، پھر متکلمین کے بھی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ اپنے وقت پہ آئیں گی۔ تو اتنا کافی ہے۔ تو اب جو ہے جوہر اور عرض کا میرا خیال واضح ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے محل کی تعریف اور موضوع کی تعریف پہ آتے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں محل اور موضوع، جوہر کے محل کو محل اور حیولہ کہتے ہیں، اور عرض کے محل کو موضوع کہتے ہیں۔ اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ جوہر کا محل اپنے حال کا محتاج ہوتا ہے، جیسے حیولہ صورت جسمیہ کا محتاج ہے، اور عرض کا محل اپنے حال سے مستغنی ہوتا ہے، جیسے سیاہ و سفید کپڑا عوارض سے بے نیاز ہے۔ یہ بہت زیادہ واضح نہیں، لیکن یہ کہ اب کافی لمبا ہو گیا، تو انشاءاللہ اس کو اگلی بار سے کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔